کھانے میں نمک کم ہے۔ شوہر نے سالن سے بھری پلیٹ میرے منہ پہ دے ماری۔ سارا چہرہ جل گیا۔ ساس دروازے پر کھڑی قہقہ لگانے لگی۔ کانپتی انگلیوں سے چہرہ صاف کر رہی تھی جب وہ کمرے سے نکلا اور جاتے جاتے بول گیا، تیری سزا تو طلاق ہے، مگر اس سے پہلے وہ کرنا ہے جو آج تک کسی نے اپنی بیوی کے ساتھ نہیں کیا۔ میں اسی وقت سجدے میں گر پڑی اور روتی رہی۔ جب سر اٹھایا تو ہوش فنا ہو گئے۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ میرے ہاتھ تیزی سے چلنے لگے۔ ان تیزی سے چلتے ہاتھوں کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ تھی، جو کہ میرے شوہر کا گھر پر پہنچنا تھا۔ آج اپنے چھوٹے بیٹے کی دوائی کے لیے میں کلینک گئی ہوئی تھی اور وہاں سے خوار ہو کر جب گھر واپس آئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ میری ساس نے گھر کے کاموں کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ جیسا بکھیڑا پھیلا ہوا تھا، جب واپس آئی تو گھر ویسے کا ویسا منظر پیش کرنے لگا۔ میرے پاس صرف 1 گھنٹہ تھا۔ 1 گھنٹے میں مجھے گھر کا حلیہ بھی سدھارنا تھا، کھانا بھی بنانا تھا، اپنے بچے کو بھی دیکھنا تھا۔ ان سارے کاموں کی لسٹ میرے دماغ میں چلنے لگی۔ میں نے جلدی جلدی اپنے ہاتھ چلانے شروع کیے۔ کھانا بنانے کے دوران مجھ سے غلطی ہوئی اور اسی غلطی نے مجھ پر میری زندگی کی ساری خوشیوں کو حرام کر دیا۔ مجھے اچھی طرح پتہ تھا کہ میرے برے وقت میں کون میرے ساتھ ہے۔ میں بالکل تھک کر نڈھال ہو چکی تھی، لیکن گھر صاف تھا، بچے بھی صاف ستھرے تھے، کھانا بھی بن گیا تھا، البتہ میری کمر کا درد جاتا ہی نہیں تھا۔ میں ابھی سکون کا سانس لینے صوفے پر بیٹھی ہی تھی کہ باہر دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں اچھل پڑی۔ میرے شوہر سخت مزاج کے انسان تھے، جن کے آتے ہی گھر میں ہنگامہ سا برپا ہو جاتا، ایمرجنسی نافذ ہو جاتی۔ جلدی جلدی میں نے جا کر دروازہ کھولا، ان کے ہاتھ سے بیگ لیا، انہیں پانی پیش کیا۔ پانی پی کر انہوں نے فوراً سے کھانا لگانے کا مطالبہ کیا۔ ان کے چہرے پر پسینے آئے تھے۔ میں نے فوراً سے تولیہ اٹھایا اور ان کے چہرے کا پسینہ صاف کیا، پھر ان کے ہاتھ پیر دھلوائے۔ انہوں نے کپڑے بدلے، میز پر آ کر کھانا کھانے لگے۔ مجھے سکون تھا کہ آج کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ یہی سکون میری بربادی کی ذمہ داری بننے والا ہے۔ میں ایک ایسے عذاب سے دوچار ہونے والی ہوں جس کا مجھے کچھ بھی علم نہیں۔ میں اپنے شوہر کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ انہوں نے پہلا نوالا لیا، اس کے بعد انہوں نے جو حرکت کی وہ مجھے زندگی بھر یاد رہ جانے والی تھی۔ انہوں نے اسی وقت کھانے کی وہ پلیٹ جو میں نے چولہے سے گرم گرم دیگچی سے سالن بھر کر ان کے آگے رکھی تھی، وہی گرم ابلتا ہوا سالن انہوں نے میرے منہ پر دے مارا۔ میں حواس باختہ سی ہوئی اور ایک دم سے اپنی آنکھیں میچ کر بلند آواز سے چیخی، یہاں تک کہ میری چیخوں کی آواز پورے گھر میں سنائی دی۔ میرے بچے سہم کر رونے لگے۔ میری ساس نے اپنے کمرے سے نکل کر یہ تماشا دیکھا، لیکن مجال ہو جو ان کے چہرے پر ذرا برابر بھی افسوس ہو، بلکہ وہ تو سینے پر ہاتھ لپیٹ کر میرے ساتھ ہونے والا یہ تماشا دیکھنے لگی۔ میرے شوہر نے آگے بڑھ کر میرا سر پکڑا اور اس بچے کھچے سالن میں ڈبونے لگے جو پلیٹ میں باقی تھا۔ میری چیخیں بلند ہو رہی تھیں۔ کیا ہو گیا؟ ایسا کیا کر دیا میں نے جیسے ہی پوچھا تو میرے منہ پر انہوں نے زوردار تھپڑ مارا۔ چہرہ ویسے ہی سالن کی جلن سے بالکل سرخ ہو چکا تھا۔ میرا پورا وجود جل رہا تھا۔ انہوں نے مزید اس پر 2 تھپڑ مار کر میرے درد میں بے پناہ اضافہ کیا۔ کہنے لگے، تم جیسی پھوہڑ عورت سے شادی کر کے میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی اور اب اس غلطی کو سدھارنے کا وقت آ گیا ہے۔ سالن میں اتنا نمک کم تھا کہ میرے حرام کی کمائی ہے نا، جو تم اس میں سارے پیسے ضائع کر رہی ہو، ڈھنگ کا کھانا بنا کر بھی نہیں دیتی۔ وہ مجھے باتیں سنانے لگے۔ انہوں نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر زمین پر دھکا دیا اور پھر ایک ایسی بات کہی جس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آج تو میں تجھے طلاق دے کر رہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں تیرے ساتھ ایک ایسا سلوک کروں گا جسے دیکھ کر میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ اس کے بعد تو ہمیشہ ہمیشہ سے میری زندگی سے نکل جائے گی۔ یہ سننا تھا کہ میں تڑپ گئی اور وہیں بلک بلک کر رونے لگی۔ مجھے وہ دن یاد آنے لگا جب میں شادی کر کے اس گھر میں آئی تھی اور اسی وقت سے میری بربادی شروع ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے بھی زندگی کوئی پھولوں کی سیج تو نہ تھی، کانٹوں سے بھری ہوئی تھی۔ جب سے آنکھ کھولی خود کو آزمائشوں میں گھرا ہوا پایا۔ میں بلک بلک کر روتی تھی کہ یا اللہ، کبھی میری زندگی کی آزمائش سے ختم نہیں ہوگی، یا میری زندگی آزمائشوں کا ہی دوسرا نام ہے۔ کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی میں ایک مسکراہٹ بھی نصیب نہ ہوگی۔ خدا پاک نے میری زندگی اتنی مشکل کیوں بنائی؟ یہ سوال بار بار میرے ذہن میں آتا۔ میری زندگی کی کہانی ایک اچھے خاصے گھرانے میں پیدائش کے وقت شروع ہوئی۔ ختم کب ہونی تھی یہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں نے آنکھ کھولی تو خود کو ایک ایسے گھرانے میں پایا جہاں زندگی کی ہر سہولت موجود تھی، لیکن شاید گھر والوں کو مجھے اپنانے میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ یہ شاید میں ان پر ایک اضافی بوجھ کے علاوہ اور کچھ بھی نہ تھی۔ میری پیدائش کے وقت نہ کوئی جشن منایا گیا، نہ مٹھائیاں بانٹی گئی۔ حالانکہ میں تیسری اولاد تھی اور تیسری اولاد کا ہونا کوئی بہت زیادہ انہونی بات نہیں ہوتی، پر میرے لیے تو یہ ایک بہت بڑا حادثہ ثابت ہوئی کہ میں ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئی جہاں میری کوئی ضرورت ہی نہ تھی۔ امی اور ابو کا تعلق اچھے خاصے گھرانے سے تھا، لیکن سوچ وہی سطحی سی تھی۔ دادی کو بیٹا چاہیے تھا۔ تیسری بار میں پیدا ہو گئی اور مجھے ایک تبرک سمجھ کر دوسرے کو دے دیا گیا تاکہ دوسرے لوگ بھی مجھ سے فائدہ اٹھائیں۔
یہیں سے میری زندگی کی کایا پلٹ گئی۔ ابو اکلوتے بیٹے تھے، ان کا کوئی بھائی اور بہن نہیں تھا، اس لیے دادی کی خواہش تھی کہ ابو کی اولاد میں بیٹا اور بیٹی دونوں موجود ہوں۔ لیکن جب امی تیسری بار امید سے ہوئی اور پھر میری پیدائش ہوئی تو جیسے ان کے سارے خواب مٹی میں مل گئے تھے۔ امی اور ابو کی یہ پسند کی شادی تھی۔ شروع میں دادی ان سے ناراض تھی کیونکہ وہ ابو کی شادی اپنی بھتیجی سے کرنا چاہتی تھی، پر ابو نے امی سے پسند کی شادی کی۔ امی آفس میں کام کرتی تھی۔ یہاں یہ بات بتاتی چلوں کہ امی اور ابو کا گھرانے میں بہت فرق تھا۔ ابو امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، امی متوسط طبقے سے، جہاں دوسرے بہن بھائیوں کا خرچہ اٹھانا ایک ذمہ داری سمجھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کچھ حد تک امی ابو کو اپنے جال میں پھنسایا۔ یہ کہنا مناسب تو نہیں لیکن یہی سچ ہے، کیونکہ امی ایک بہترین زندگی گزارنا چاہتی تھی، اس لیے ضروری تھا کہ وہ کسی امیر کبیر شخص سے شادی کر لیں۔ ابو اس کمپنی میں سینئر مینیجر کے عہدے پر فائز تھے، اس لیے امی نے ان کا انتخاب کیا۔ ان کے درمیان محبت بڑھی اور یوں دونوں نے شادی کر لی۔ دونوں کے گھر والوں میں سے کوئی بھی راضی نہ تھا۔ انہوں نے اپنی منمانی کی کورٹ میرج کر کے پھر ابو امی کو سسرال لے آئے، جہاں دادی نے تھوڑی سی پس و پیش کے بعد انہیں قبول کر لیا، کیونکہ امی خوبصورت تھی اور بالکل ویسی بہو کی طرح شکل و صورت رکھتی جیسی میری دادی کو چاہیے تھی۔ ہمارا گھر بہت بڑا تھا، جس میں کئی کمرے تھے، نوکر چاکر تھے، غرض دنیا کی ہر نعمت موجود تھی، لیکن شاید میرے لیے یہ نعمت بنی ہی نہیں تھی۔ یہ گھر میرے لیے اجنبی ہی تھا اور یہاں کے مکین مجھے کبھی اپنے لگے ہی نہیں۔ مجھ سے پہلے امی کی 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں تو دادی نے شور مچانا شروع کر دیا، اب کی بار اگر بچہ پیدا ہوا تو وہ لڑکا ہی ہونا چاہیے۔ امی اس بات سے بہت ڈر گئی اور انہوں نے ابو کو مزید بچے پیدا کرنے سے انکار کر دیا، لیکن پھر قدرت نے اپنا رنگ دکھایا اور امی ایک بار پھر سے امید سے ہوئیں۔ تو اب 9 مہینے بعد میں پیدا ہوئی اور گھر کے تمام مکینوں کے منہ لٹک گئے۔ امی کو اپنی بقا کی تھی، ابو کو یہ ڈر تھا کہ دادی پورے گھر میں ہنگامہ شروع کر دیں گی، اور میں تو ایک معصوم ننھی پری تھی جسے کسی چیز کا علم نہیں تھا۔ خیر میری پیدائش کے تیسرے دن یہ طے پایا گیا کہ مجھے گود میں ایک ایسے بے اولاد جوڑے کو دیا جائے گا جو اپنا خرچہ بیچ کھینچ کر نکالتے تھے۔ کاش میں اس وقت حواسوں میں ہوتی تو اپنی قسمت خود اپنے ہاتھوں سے لکھتی، لیکن افسوس میں ایسا نہ کر سکی اور میں ایک اونچے گھرانے سے ایک ایسے گھرانے میں آ گئی جہاں اولاد کی کمی کے ساتھ ساتھ غربت کے بھی ڈیرے تھے۔ امی نے ایک بار بھی مجھے ایک متوسط طبقے میں دینے سے متعلق نہ سوچا کہ وہ طبقہ تو غربت بھری زندگی گزار رہا تھا، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری امی کے بھائی تھے، یعنی میں اپنی مومانی اور ماموں کو گود میں دے دی گئی۔ امی اپنے اس فیصلے سے بہت خوش تھی کیونکہ دادی نے انہیں کہا تھا، اگر تم اپنی یہ بیٹی اپنے بھائی کو دے رہی ہو تو پھر چوتھا بچہ جو ہوگا وہ بیٹا ہی چاہیے۔ امی نے خوشی خوشی مجھے اپنے بھائی کے ہاتھ میں سونپ دیا اور اس دن سے میری زندگی بدل گئی۔ ماموں ممانی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، انہوں نے مجھے بالکل اپنی بیٹی کی طرح رکھا، لیکن یہ صرف چند مہینوں کی بات تھی۔ جب میں بڑی ہوئی اور پھر ماموں کی نوکری چلی گئی، جو تھوڑا بہت گھر کا خرچہ چلتا تھا وہ بھی اب نہ چلنے کے برابر ہو گیا، تو ماموں ممانی نے مجھے منحوس قرار دینا شروع کر دیا۔ میں بچی تھی، ان چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے بہت کچھ بدل گیا ہو۔ پہلے مجھے ان کا پیار ملتا تھا، اب مجھے صرف اور صرف ان کی نفرت مل رہی تھی۔ میں کہیں کی نہیں رہی۔ اس دن سے میرے اندر احساس کمتری پیدا ہونا شروع ہوئی۔ جب میں 4 سال کی عمر کو پہنچی تو ممانی نے ایک دن مجھے اس قدر مار پیٹ کر گھر سے باہر نکال دیا کہ جا دفع ہو جا، اپنی ماں کے پاس چلی جا۔ دوسری طرف امی جب چوتھی بار امید سے ہوئی تو اللہ نے انہیں بیٹا دیا اور یوں وہ مجھے یکسر بھلا بیٹھی۔ ادھر ماموں اور ممانی نے میری زندگی اجیرن کر دی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی ویسے مجھے احساس ہوا کہ میں دنیا میں آئی ہی کیوں، کاش میں پیدا ہی نہ ہوتی۔ یہ خیال ہی بار بار میرے ذہن میں پیدا ہوتا۔ ماموں ممانی نے جب گود لیا، اس کے 3 سال بعد ہی ان کا بیٹا پیدا ہوا، تب سے انہوں نے مجھے نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ میں کیا پہنتی ہوں، کیا کھاتی ہوں، مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، یہ تمام چیزیں جیسے اب ان کا درد سر نہیں رہا۔ انہوں نے میری زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا، میں بالکل ٹوٹ کر رہ گئی۔ جب 8 سال کی عمر تک پہنچی تب تک میں نے یہی جملے سنے کہ یہ بچی منحوس ہے۔ جب سے اپنے ماں باپ کے گھر پیدا ہوئی تو اپنی ماں کے لیے اس نے مصیبت کھڑی کی، اور اب جب ہمارے گھر آئی ہے تو ہمارے لیے بھی مصیبتوں کے پہاڑ لے کر آئی ہے جو ہمارے گھر پر آ کر اس نے توڑے ہیں۔ ان کی یہ گفتگو میرا دل چیر کر رکھ دیتی۔ اب ان کے لیے ان کا بیٹا ہی سب کچھ تھا اور میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ انہوں نے مجھے تعلیم دلوانے کی بھی ضرورت محسوس نہ کی، لیکن جب میں نے ماموں سے جھگڑ کر یہ کہا کہ آپ نے ہی مجھے میری ماں سے الگ کیا ہے، آپ پر ہی میری تعلیم کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، خدا کے لیے آپ مجھ سے میرا یہ حق نہ چھینیں، تو انہوں نے مجھے سرکاری اسکول میں جیسے تیسے کر کے داخل کروا دیا۔ میرا یونیفارم، میری کتابیں، ان تمام چیزوں سے اب انہیں کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ میں اب ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ جب میں پیدا ہوئی تو انہوں نے امی ابو کو ہر ممکن حد تک یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ ہم اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھیں گے، لیکن ہر دعویٰ جھوٹا ثابت ہو گیا۔ انہوں نے مجھے بیٹی تو کیا نوکرانی ہی بنا کر رکھ دیا۔ صبح سے لے کر شام تک میں کاموں میں لگی ہوتی، حالانکہ میری عمر صرف اور صرف 10 برس تھی۔
ان 10 برسوں میں مجھے اپنی زندگی سے نفرت ہو گئی۔ امی اور ابو نے پیچھے پلٹ کر نہ پوچھا، 1-2 بار مومانی نے ان سے ملاقات کرنے بھیجا تو انہوں نے بھی مجھے اس قدر اجنبیوں والا رویہ اختیار کیا کہ میرے آنسو نکل آئے اور میں نے یہ سوچ لیا کہ اس دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ میری ذات کا محور صرف اور صرف میرا خدا ہے اور اس کے علاوہ میں کسی اور کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہوں۔ میری زندگی ایک دم سے جیسے بدل کر رہ گئی۔ میں اب دن رات اللہ تعالیٰ سے ہی باتیں کیا کرتی اور اسی کو اپنا دوست بنا لیا۔ میں نے میٹرک مکمل کر لیا تو ماموں اور مومانی نے جلد از جلد میرے رشتے دیکھنا شروع کر دیے۔ رشتے بھی ایسے کہ میں کانوں کو ہاتھ لگاتی، کبھی کسی 50 سال کی عمر کے شخص کا رشتہ ڈھونڈ رہے ہوتے تو کبھی کسی بوڑھے کو سنبھالنے کے لیے کسی لڑکی کی ضرورت کے طور پر میرے نکاح کے لیے مجھے پیش کر دیتے۔ میں ان تمام چیزوں سے عاجز آ گئی تھی اور روتے ہوئے اللہ سے صرف یہی دعا مانگتی تھی کہ یا اللہ مجھ پر تو رحم فرما اور مجھے ایسے لوگوں کے حوالے کر کے وہاں میری زندگی آسان ہو جائے۔ لیکن میری دعا قبول تو نہ ہوئی، بلکہ مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے ابھی زندگی میں بہت سی آزمائشیں آنا باقی ہیں اور مجھے اس کے لیے مضبوط ہونا تھا۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ تبھی ہمارے پڑوس میں ثریا خالہ آ کر رہنے لگی۔ اکثر مجھے چھت پر دن رات کپڑے سکھاتے ہوئے دیکھتی تو مجھے اپنے پاس بلا کر ایک دن انہوں نے پوچھا، بیٹا تم کون ہو؟ کیا تمہارے ماں باپ حیات نہیں ہیں؟ میں اکثر دیکھتی ہوں کہ تمہیں ڈانٹ رہی ہوتی ہے، کبھی کبھی مارتی بھی ہوگی، کیا بات ہے؟ کیا تم ان کی سگی اولاد نہیں ہو؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے ان سے صرف اتنا کہا کہ جب اپنے منہ پھیر لیں تو پھر پرائے سے کیا شکوہ کرنا چاہیے۔ میری عمر 12 سال کی تھی۔ میں نے انہیں اتنا بتایا کہ میں ان کی سگی اولاد نہیں ہوں۔ انہوں نے مجھے پال کر بڑا کیا، زبردستی میرے ماں باپ سے لیا تھا، میرے ماں باپ نے بھی انہیں شوق سے دے دیا۔ بس یہیں سے میری کہانی شروع ہوئی ہے اور میں اب تک ذلیل و خوار ہوتی چلی آ رہی ہوں۔ ثریا خالہ کو مجھ پر بہت زیادہ ترس آیا اور انہوں نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ کہنے لگی، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے کہا کرو، میری کوئی بیٹی نہیں ہے۔ مجھے بہت شوق تھا کہ میں کوئی بیٹی ہو جس سے میں باتیں کروں، اس سے اپنے دل کا حال کہوں۔ سمجھو آج سے تم میری بیٹی ہو۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے ان سے دوستی کر لی۔ یہ دوستی میرے لیے پالک ماں سے چھپی ہوئی تھی، ورنہ کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ مجھے گھر میں چھپا کر رکھتی۔ اب مجھے کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو میں بلا جھجک ثریا خالہ سے اپنے مسائل بیان کرنے لگی تھی۔ وہ ہر بار مجھے سنبھال لیتی۔ مومانی جان ایک بار پھر سے میرے رشتے دیکھنا شروع ہو گئیں اور انہوں نے ثریا خالہ کے بیٹے کا رشتہ بھی ٹھکرا دیا۔ یہ بات مجھ پر بجلی بن کر گری تھی، کیونکہ ثریا خالہ واقعی میں ایک بہت اچھی اور نیک انسان تھی۔ انہوں نے ایک بار مومانی جان کو خوف خدا دلانے کی کوشش کی کہ تم کیسے انسان ہو، تم نے اس بچی کی ذمہ داری لی ہے اور اب تم اس کی ذمہ داری سے دستبردار ہو رہی ہو۔ تمہیں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے۔ جب ذمہ داری لی تو اسے خوف خدا کے زیر اثر نبھاؤ بھی، ورنہ تم گناہگار ٹھہرو گی۔ روبینہ مومانی کو اس وقت تو احساس ہوا تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے جیسے ایک بار پھر سے بے حسی دکھانی شروع کی اور محض 15 سال کی عمر میں انہوں نے میرا رشتہ طے کر دیا۔ ثریا خالہ کو بہت دکھ ہوا تھا۔ انہوں نے بارہا روبینہ مومانی سے کہا کہ تم ایسا مت کرو، میں اسے بہو بنانے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن روبینہ مومانی کو شاید مجھ سے کوئی حسد تھا یا بیر تھا، مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے ثریا خالہ کی بات کا ذرا بھی ایمان نہ رکھا اور مجھے بیاہ دیا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے خوفناک ترین دن تھا اور مجھے اس بات کا ذرا برابر بھی شعور نہ تھا۔ خوفناک اس وجہ سے کہ میرے سسرال میں اور میرے میکے میں کچھ فرق نہ رہا۔ ماموں مومانی نے تو جیسے مجھے ایک بوجھ کی طرح اتار پھینکا اور پھر اس کے بعد کیا ہوا لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ میرے سسرال والے شروع میں تو مجھ سے بہت پیار محبت جتاتے، بالکل میرے ماموں مومانی کی طرح، لیکن اس کے بعد انہوں نے جو کچھ میرے ساتھ کرنا شروع کیا اس نے میرے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ میرے اصل ماں باپ کو مجھ سے متعلق کسی خبر میں کوئی دلچسپی نہ رہی، نہ انہوں نے کبھی معلوم کرنے کی کوشش کی، بلکہ وہ اپنی زندگی میں مگن ہو گئے۔ انہوں نے اپنی دونوں بڑی بیٹیوں کو یعنی میری بہنوں کو اچھی جگہ بیاہ کر بہت سارا جہیز دیا۔ یہاں جہیز نہ لانے کی پیدائش میں مجھے اپنے سسرال میں بہت کچھ برداشت کرنا پڑا۔ میرے شوہر بہت زیادہ سخت مزاج انسان تھے۔ انہوں نے کبھی بھی مجھے پیار محبت سے توجہ نہ دی، الٹا ہر وقت مجھے ٹوکتے رہتے، کبھی کسی غلطی پر تو کبھی کسی غلطی پر۔ سونے پر سہاگا میری اولاد بھی نہیں ہو رہی تھی۔ شادی کو 1 سال ہو گیا تھا۔ یہ 1 سال میں نے طعنوں اور تشنوں میں گزارا تھا کہ میری اولاد کیوں نہیں ہو رہی، مجھے گھر کے کام نہیں آتے، مجھے ڈھنگ ہی نہیں ہے، میں ایک پھوڑ بہو ہوں۔ یہ سب کچھ میری ساس سے سننا پڑتا اور شوہر اکلوتے لاڈلے تھے، اپنی ماں کی ہر ایک بات سنتے۔ انہوں نے کبھی مجھ سے پوچھنے کی کوشش محسوس نہ کی کہ جب کبھی ان کی والدہ انہیں پٹیاں پڑھاتی تو وہ الٹا مجھ پر آ کر برس پڑتے اور مجھ پر ہاتھ بھی اٹھاتے۔ شادی کے 6 مہینے ایسے ہی گزر گئے۔ شروع کے 15 دن بس خاموشی میں گزرے اور اس کے بعد جو کچھ میرے سلوک ساتھ ہوا، ہر دن میری آنکھوں سے آنسو بہتے، میں بہت کمزور ہو گئی تھی۔
ایک دن نام نہاد میکے میں آ کر بیٹھ گئی، اب دوبارہ نہیں جاؤں گی، تو ماموں ممانی نے مجھے ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا۔ یہاں آنا ہے تو ضرور آؤ، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں۔ تمہیں رکھ نہیں سکتے، تم گود لینا ہی سب سے بڑی غلطی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی بھی شادی کر دی اور اس کی بھی بیوی آ چکی تھی۔ اب تو میرا وہاں جانا بالکل بھی بند ہو گیا اور میں بے بس اور مجبور ہو گئی۔ میں نے اس دوران کئی بار اپنے اصل ماں باپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ ایک بار امی سے فون پر بھی بات ہوئی، لیکن انہوں نے جیسے میرے مسئلے پر دھیان ہی نہ دیا، الٹا مجھے ہی نصیحتیں کی کہ بیٹا شروع میں سب کو برداشت کرنا پڑتا ہے، تم بھی برداشت کرو۔ جب میں انہیں کیا بتاتی کہ میں نے کیسی زندگی گزاری ہے، میرا نام نہاد میکا بھی مجھے بالکل سکون نہ دے سکا۔ اب سسرال نے تو جیسے ہر حد پار کر دی۔ سالن میں ذرا بھی کمی بیشی ہو جاتی تو میرے شوہر وہیں چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیتے۔ ساس دور کھڑی ہو کر تماشا دیکھتی، اپنے بیٹے کو بالکل بھی نہ روکتی، یہ نہ کہتی کہ یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اگر آج تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو کل کو تمہاری اولاد کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے گا۔ لیکن نہ تو میری ساس کو کوئی خوف خدا تھا، نہ ہی میرے شوہر کو یہ پتہ تھا کہ عورت کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ انہیں تو بس اپنی عزت پیاری تھی اور انہوں نے مجھے پیروں تلے رون ڈالا تھا۔ پھر ایک دن ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میں 2 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ 2 سال بعد میری بیٹی پیدا ہوئی۔ اس کے بعد میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا، تب کہیں جا کر ساس تھوڑا تھم چکی تھی۔ اس کے تانے تو ختم ہو گئے، لیکن پیٹھ پیچھے وار کرنا اس نے نہ چھوڑا۔ پھر وہ ہوا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہ کیا۔ اس رات میرے بیٹے کی طبیعت خراب تھی۔ شوہر تو میرے برابر بستر میں آرام سے سو رہے تھے اور میں ساری رات جاگتی ہو رہی۔ صبح آنکھ دیر سے کھلی تو شوہر نے بہت سی باتیں سنائی۔ میں چپ چاپ سنتی رہی، سر میں بے حد درد تھا۔ ساری رات نیند جو نہ آئی تھی، ادھر ساس نے بھی واویلا مچانا شروع کر دیا۔ کیسے انسان ہو، اسے کسی چیز کا خیال نہیں ہے کہ شوہر بھوکا ہی چلا جائے گا، اسی بات کا انتظار ہے۔ میں چپ چاپ ساس کی بھی سنتی رہی۔ میرے اندر برداشت کی بہت زیادہ پیدا ہو چکی تھی۔ ایک عرصہ درندوں کے درمیان گزارا تھا۔ شوہر کے جاتے ہی میں نے سکون کا سانس لیا۔ اپنے بیٹے کو لے کر ڈاکٹر کے پاس آئی۔ وہاں ڈاکٹر کے پاس لمبی قطار دیکھ کر میرے آسان خطا ہو گئے، کیونکہ آج شوہر نے کہا تھا وہ جلدی گھر آ جائیں گے اور اب میرا سانس تیز ہو گیا۔ ڈاکٹر نے دوائیوں کی ایک لمبی لسٹ تھمائی۔ دوائی دکان پر پہلے ہی رش تھا۔ وہاں جا کر قطار میں کھڑے ہو کر اپنے بخار میں تپتے ہوئے بیٹے کو اپنی گود میں چھپا رکھا تھا۔ میں نے ایک گھنٹہ انتظار کیا، تب کہیں جا کر مجھے دوائی ملی اور میں فوراً سے رکشے میں بیٹھ کر اپنے گھر آ گئی، جہاں میں نے جلدی جلدی ہاتھ چلایا۔ میرے پاس صرف 1 گھنٹہ باقی تھا۔ 7 بجے شوہر نے آ جانا تھا اور میں نے ربورٹ کی طرح کام کیا، کیونکہ ساس نے حسب معمول میری کوئی مدد نہ کی۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے میرے آنے کا انتظار کرتی رہی۔ کھانا بھی نہیں بنا تھا، میری بیٹی بھی بھوکی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میں رو پڑی، لیکن اگر رونے میں وقت ضائع کرتی تو شوہر دوبارہ سے باتیں سناتے کہ تم جیسی ہزاروں لڑکیاں اپنا گھر بسائے ہوئے ہیں اور تم ہو کہ بس تمہیں رونے کے سوا کچھ آتا ہی نہیں۔ لیکن میں اور کیا کر سکتی تھی؟ میرے پاس ماں باپ کے نام پر کوئی خاص اور ٹھوس رشتہ تھا اور نہ ہی شوہر میں اتنی ہمت تھی کہ وہ اپنی ماں کے خلاف کھڑا ہو سکے۔ مجھے اپنی قسمت پر زور کا رونا آیا، لیکن پھر رونے میں وقت ضائع کرنے کی بجائے میں نے جلدی جلدی ہاتھ چلا کر کھانا تیار کر لیا۔ شوہر آئے تو میں نے انہیں کھانا دیا اور یہیں گڑبڑ شروع ہو گئی۔ آج میں پہلی بار کھانا چکھنا بھول گئی تھی اور جیسے ہی شوہر نے پہلا نوالا لیا، انہیں نمک کم محسوس ہوا۔ انہوں نے کچھ بھی نہ سوچا اور وہ ابلتا ہوا سالن جو میں نے دیگچی سے اتار کر انہیں پیش کیا تھا، انہوں نے وہ میرے منہ پر دے مارا۔ میں حیران رہ گئی، جلن سے میرا پورا وجود جلنے لگا۔ سالن اتنا گرم تھا کہ میرے چہرے پر لال دھبے نمایاں ہو گئے۔ میں زاروں قطار چیخ مار کر رو پڑی۔ میرے بچے مجھے دیکھ کر رونے لگے اور مجھ سے چمٹ گئے، لیکن میرے شوہر کو پھر بھی رحم نہ آیا۔ اس نے مجھے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور مجھے دور دھکا دیا۔ میں اپنے چہرے کو صاف کیا تو آنکھیں دھندلانے لگیں، آنکھوں میں بے تحاشا جلن محسوس ہوئی۔ میں اونچا اونچا رونے لگی۔ ساس دور کھڑی ہو کر تماشا دیکھ رہی تھی، ہنس رہی تھی کہ واقعی میں تمہارے ساتھ تو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ مجھے لگا اب میں زمین میں دھنس جاؤں گی، لیکن دوبارہ موڑ کر ان انسانوں کے درمیان زندگی نہ گزاروں۔ تبھی میرے شوہر نے میرے بال پکڑ کر مجھے زور سے دھکا دیا، ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میں کانپ اٹھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تو صرف طلاق کے لائق نہیں ہے، بلکہ تجھے تو ایک ایسا کام کر کے چھوڑوں گا جو آج تک کسی نے اپنی بیوی کے ساتھ نہ کیا ہوگا۔ یہ سن کر میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھا کہ کیا طلاق سے پہلے بھی کوئی ظلم باقی رہ گیا جو میرا شوہر مجھ پر ڈھانا چاہتا ہے۔ میری آنکھوں میں بے تحاش آنسو تھے۔ میں نے اپنے شوہر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، کیونکہ یہ سوچنا تو بہت آسان تھا کہ اسے طلاق لے کر علیحدہ ہو جاؤں گی، لیکن اس پر عمل کرنا انتہائی مشکل۔ اس کے بعد جو کچھ میرے شوہر نے مجھے اس کو چھوڑنے کا فیصلہ بے تحاشا آسان ہے۔ میں نے کچھ بھی سوچا اور دوڑ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔
رات کے نہ جانے کون سے پہر میرے شوہر نے مجھے اٹھایا اور ایک لباس دیا، کہا یہ پہن کر تیار ہو جاؤ، جو کچھ میں نے آج کیا ہے یہ معلوم ہوتے ہوئے بھی مجھے کھانا بالکل پرفیکٹ چاہیے ہوتا ہے۔ تو نے اس بات کا خیال نہ رکھا تو بیوی کس بات کی ہے؟ میں تجھے طلاق دے دوں گا لیکن اس سے پہلے تجھے تیار ہونا ہوگا۔ اس نے زور زبردستی مجھے کپڑے تبدیل کروائے اور میں تیار ہو کر باہر آئی تو اس نے مجھے دلہن کی طرح میک اپ کرنے کو کہا۔ میں روتی چلی جا رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں پکڑی پستول کو دیکھ کر مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ یہیں سے میرے شوہر نے درندگی کا مظاہرہ کیا۔ جب میں تیار ہو گئی اور میری آنکھوں میں آنسو تھے تو اس نے مجھے آنکھیں صاف کرنے کا کہا اور ہاتھ پکڑ کر مجھے ڈرائنگ روم میں بھیج دیا، جہاں کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہاں ان کے دوستوں کی ایک لمبی قطار تھی، کوئی کل 5 سے 6 دوست تھے جو مجھے درندوں کی طرح دیکھنے لگے۔ یعنی میرے شوہر نے مجھے بیچ دیا تھا۔ انہوں نے مجھے وہیں کھڑے کھڑے طلاق دی۔ اپنے دوستوں کو اشارہ کیا کہ اس عورت کو نوچ کھسوٹ کر اسے وہاں پہنچا دو جہاں سے اس کی واپسی ممکن نہ ہو سکے۔ میں اس سے بچے بھی چھین لوں گا۔ یہ عورت سزا کے لائق ہے جو اپنے مرد کا خیال نہ رکھ سکے۔ یہ سن کر میری بس ہو گئی تھی۔ میں نے اسی وقت ڈرائنگ روم میں پڑا گلدان اٹھا کر اپنے شوہر کے سر پر دے مارا اور اس کے دوستوں کو انگلی اٹھا کر زور زور سے چلاتے ہوئے کہا، خبردار، اگر تم میں سے کوئی بھی آگے بڑھا تو میں اپنے بھائی کو بلا لوں گی جو خفیہ ایجنسی میں نوکری کرتا ہے۔ اس کے بعد تم لوگوں کا کیا حال ہوگا وہ میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ میرے شوہر کی حالت دیکھ کر ان کے سر سے بے تحاشا خون بہہ رہا تھا۔ یہ لوگ صدمے میں آ گئے اور فوراً سے وہاں سے بھاگ گئے۔ تبھی میں نے پولیس کو کال ملائی اور اپنے دونوں بچوں کو لے کر گھر سے بھاگ گئی۔ راستے میں ہی پولیس وین دیکھی تو میں روتے ہوئے ان سے مدد مانگ کر وہیں سڑک پر بیٹھ گئی۔ انہوں نے میری حالت دیکھی تو انہیں اندازہ ہی نہ ہوا کہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میں دوڑ کر افسر کے پاس گئی اور اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اس سے صرف اتنا کہا کہ میرے ظالم شوہر نے نہ صرف مجھے طلاق دی بلکہ مجھے اپنے دوستوں کو 2 ٹکے کے عوض بیچ دیا اور بچے بھی رکھنے کی دھمکی دی۔ میں نے ہمت کا مظاہرہ کیا، وہاں پڑا گلدان اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ یہ سب کچھ میں نے اپنے دفاع میں کیا ہے۔ مجھے اپنے بچوں کی اور اپنی جان کی فکر ہے۔ وہ مجھ سے ضرور بدلہ لے گا اور میری جان کا دشمن بن جائے گا۔ اس نے مجھ پر ظلم و تشدد کی ہر حد پار کر دی ہے۔ ساتھ ہی میں نے وہاں موجود لیڈی پولیس کانسٹیبل کو اپنے جسم پر نشانات دکھائے تو انہوں نے مجھے تھانے چلنے کا کہا۔ سب سے پہلے انہوں نے میرے کپڑے بدلوائے، پھر میں اپنے بچوں کو اپنی گود میں لے کر سینے سے لگائے اس کانسٹیبل پولیس کو سب کچھ بتانے لگی کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ آج تک کیا 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 تھا اور آج تو اس نے حد کر دی تھی۔ مجھے 2 نمبر عورت سمجھ کر اس نے بیچنے کی ٹھان لی، لیکن اس پر میری عزت نے جوش مارا اور میں نے اسی وقت اسے زخمی کر کے اسپتال پہنچا دیا۔ پولیس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ بری طرح زخمی ہو چکا ہے، اسپتال پہنچ گیا۔ اس نے تمہیں جان سے مارنے کی دھمکی ہمارے سامنے دی ہے، لیکن اب تمہارے بیانات کی روشنی میں ہم نے اسے گرفتار کر کے اقدام قتل کا مقدمہ چلایا ہے۔ انہوں نے میرے جسم پر موجود تشدد کے نشانات کی بھی ایک پوری رپورٹ بنائی تھی اور یوں میرے شوہر کو جیل ہو گئی تھی۔ بیوی پر تشدد کے کیس میں، اقدام قتل کے کیس میں اور ذہنی طور پر ٹارچر کرنے اور مار پیٹ کے کیس میں پولیس نے انہیں اندر کر دیا تھا۔ انہوں نے مجھے تحفظ فراہم کیا۔ میں رو پڑی تھی کہ اب میں کہاں جاؤں گی کیونکہ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ دوبارہ میں کہ گئی تو ماموں اور ممانی ضعیف ہو چکے تھے۔ انہوں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، اگر تم یہاں آ کر رہنے لگو گی تو ہمارا بیٹا ہمیں بھی گھر سے نکال دے گا۔ وہاں سے نا امید ہو کر میں واپس لوٹ رہی تھی، تبھی مجھے ایک جانی سی آواز آئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اپنی آنکھوں پر یقین نہ کر پائی، کوئی اور نہیں بلکہ ثریا خالہ تھی۔ میں ان سے جا کر بری طرح لپٹ گئی، ایسا روئی جیسے میں نے اپنے اندر پورا بھرا غبار نکالا تھا، وہ غبار پھٹ کر باہر نکل آیا۔ ثریا خالہ نے میری بہت زیادہ مدد کی۔ انہوں نے ہر ممکن حد تک یہ کوشش کی کہ مجھے اس گھر میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ ان کا بیٹا وکیل بن چکا تھا اور اب بیرون ملک مقیم اپنے دوست کے ساتھ کوئی کاروبار کر رہا تھا۔ ثریا خالہ نے جیسے اسے فون پر بتایا کہ میں 2 بچوں کے ہمراہ شوہر سے طلاق لے کر واپس آ گئی ہوں تو اس نے نہ جانے ایسا کیا کہا کہ ثریا خالہ حیران رہ گئی۔ میں نے ثریا خالہ سے 2-3 دن وقت مانگ لیا اور کہا کہ میں جلد ہی اپنا کوئی ٹھکانہ کر کے یہاں سے واپس لوٹ جاؤں گی۔ اپنے بچوں کو ثریا خالہ کے حوالے کر کے میں نے بہت سارے کام تلاش کرنے کی کوشش کی۔ تب مجھے ایک عورت نے بتایا کہ اگر تمہیں سلائی آتی ہے تو سلائی کرنا شروع کر دو اور اگر بچوں کو پڑھا سکتی ہو تو شام میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا لو، اس طرح تمہارا خرچہ آہستہ آہستہ نکل آئے گا۔ میں نے اس کی بات پر عمل کرنا شروع کر دیا، لیکن اس سے بھی پہلے میں نے اپنے پاس موجود زیور بیچ کر ایک گھر کرائے پر حاصل کر لیا۔ اپنے بچوں کو لے کر وہاں چلی آئی۔ حالانکہ ثریا خالہ مجھے بہت منع کر رہی تھی، لیکن میں ان کا بس اتنا احسان ہی لے سکتی تھی۔ اس سے زیادہ احسان لیتی تو شاید خود سے نظریں نہ ملا پاتی۔ میں نے اللہ کا نام لے کر اپنے بچوں کو سرکاری اسکول میں داخل کروایا کیونکہ میرے بچے چھوٹے تھے اور میرے شوہر اور ساس کو بالکل بھی پڑھائی کروانے سے کوئی دلچسپی نہ تھی، اس لیے میں نے اپنے بل بوتے پر انہیں سرکاری اسکول میں داخل کروایا۔
خود سارا دن گھر میں بیٹھ کر سلائیاں کرتی رہتی۔ میری عمر صرف اور صرف 22 برس تھی، اور ان 22 برسوں میں نے جیسے کئی سالوں کا تجربہ حاصل کر لیا تھا۔ میرے شوہر کو تو جلد قید کی سزا ہو گئی اور انہیں پورے 30 سال جیل میں قید ہونا پڑا۔ یہ خبر میرے لیے بہت زیادہ خوشی کی خبر تھی۔ میں نے اس وقت اللہ کے آگے گڑ گڑا کر سجدے میں دعائیں مانگی تھی کہ وہ درندہ کبھی جیل سے باہر نہ آئے۔ جب مجھے پتہ چلا کہ اس اتنے سال کی قید کی سزا ہوئی تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ میرے بچے بہت زیادہ سہن ہو گئے تھے۔ میں نے انہیں بتایا تھا کہ اب ان کا باپ بھی میں ہوں اور ان کی ماں بھی میں ہی ہوں۔ انہوں نے کوئی سوال نہ کیا کیونکہ وہ میری طرح صابر شاکر تھے۔ انہوں نے اچھی طرح جان لیا تھا کہ ہمارے پاپا نے ہماری ماں کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اسی لیے وہ بالکل خاموش ہو کر رہ گئے۔ دن گزرنے لگے۔ میں صبح سلائی کرنے بیٹھتی تو شام تک سلائی کرتی رہتی، ساتھ ساتھ گھر کے کام بھی چلتے رہتے، اور پھر شام کو میں ٹیوشن پڑھاتی۔ کیونکہ میں نے میٹرک کر لیا تھا، نہ مجھے اپنے لیے پالک والدین کی کوئی خبر تھی اور نہ مجھے اپنے حقیقی والدین کی کوئی خبر مل سکی۔ حالانکہ میں نے خود ہی ہر چیز سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور سوچا کہ جو بھی بنوں گی میں خود ہی بنوں گی، کسی کا سہارا نہیں لوں گی۔ البتہ ثریا خالہ اکثر میرے پاس اور میرے بچوں کے پاس آ کر خیر خیریت معلوم کرتی تھی۔ اکیلی عورت کا رہنا بھی ایک بہت مشکل کام تھا، اور اس سلسلے میں بھی مجھے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کبھی کوئی مرد فری ہونے کی کوشش کرتا تو کبھی کوئی مرد بلا وجہ تنگ کرتا۔ جس سے یہ پتہ چلتا کہ میں اکیلی ہوں تو ایک بار ایک مرد میرے گھر کے دروازے کے باہر کھڑا ہو گیا تھا، لیکن پھر مجھے شیرنی بن کر انہیں بتانا پڑا کہ ایک عورت کا شکار کرنا اتنا آسان نہیں، اور نہ ہی اسے اپنے جال میں پھنسانا اتنا آسان کام ہے۔ میں وقت سے پہلے مضبوط ہو گئی۔ میرے بچے بھی اب بڑے ہونے لگے۔ 25 سال کی عمر کو پہنچی تو اپنے پاس اچھی خاصی جمع پونجی اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر میں نے جمع کر لی تھی۔ دن گزرنے لگے۔ میں نے بچوں کے لیے اپنی بہت سی خواہشات کو مارا۔ تبھی ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک نفیس سی عورت کھڑی تھی۔ ان کے چہرے کے نقوش کچھ جانے پہچانے سے لگنے لگے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کس سے ملنا ہے تو کہتی ہے تم سے ہی ملنا ہے، اور میرے گلے لگ گئی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ وہ کون ہے۔ وہ نفیسی خاتون میری حقیقی ماں تھی، جنہوں نے مجھ سے ہمیشہ آنکھیں موڑ لیں اور کبھی پلٹ کر میرے بارے میں نہ پوچھا۔ وہ مجھ سے مل کر روتی رہی، لیکن میں بالکل خاموش اسپاٹ چہرے سے انہیں دیکھتی رہی۔ ان کے پہننے اوڑھنے، غرض ان کے ہاتھوں میں موجود زیورات سے بھی میں اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ کس قدر خوشحال زندگی گزار رہی ہیں، لیکن میں ان کی امارت سے متاثر نہ ہوئی۔ بھلا میں ان کی امارت سے کیسے متاثر ہوتی کہ اس عورت سے میں نے زندگی میں ہمیشہ یہ شکوہ رکھا کہ آخر انہوں نے مجھے ہی قربانی کا بکرا کیوں بنایا۔ لیکن میں چپ رہی۔ تب انہوں نے پاسپورٹ نکال کر میرے آگے بڑھایا، کہا سارے کاغذات مکمل ہیں، تم ہمارے ساتھ باہر چلو۔ میں ان کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ مجھے ذرا برابر بھی ترس نہ آیا۔ میں ان سے وہ پاسپورٹ لے کر ریزہ ریزہ کر دیا۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ آپ مجھ سے ملنے آئیں، یہی بہت ہے۔ لیکن جس طرح میں نے زندگی میں جدوجہد کر کے اکیلے ہی آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اب دوبارہ یہاں نہ آئیے گا، کیونکہ آپ کی بیٹی جسے آپ نے ماموں ممانی کو گود دے کر بات ختم کر دی تھی، وہیں مر گئی تھی۔ اب میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امی کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن مجھے بالکل بھی رحم نہ آیا، نہ میرے دل میں نرمی پیدا ہوئی، کیونکہ جو کچھ میں نے سہا تھا ان کا 1% بھی انہیں معلوم نہیں تھا۔ اس لیے میں کیسے ان کے ساتھ چلی جاتی۔ وہ کچھ دیر بیٹھی رہیں اور پھر اٹھ کر چلی گئیں، دوبارہ کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ میرا دل رو پڑا، لیکن میں کیا کرتی؟ جو شخص میرے ساتھ میرے برے وقت میں موجود نہ ہوتا، میں کیسے انہیں اپنے اچھے وقت میں اپنے پاس آنے کی اجازت دے دیتی؟ دروازہ بند کر کے کافی دیر تک میں روتی رہی۔ تبھی دروازہ دوبارہ بجا۔ دروازہ کھولا تو سامنے ثریا خالہ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا جو مجھ سے تقریباً 5 سال بڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرایا۔ ثریا خالہ اندر آئیں، کہنے لگی بس بہت ہو گیا، اب بہت اکیلے زندگی گزار لی، اب ہمیں بھی موقع دو اپنی خدمت کا۔ تمہارے جیسی صبر والی لڑکی میں نے کہیں نہیں دیکھی، جس نے اتنی کم عمری میں ہی اپنی ساری مشکلات کو حل کیا اور آج فخر سے سر اٹھا کر زندگی گزار رہی ہے۔ مجھے ان کی بات کا مفہوم سمجھ نہ آیا، لیکن اس وقت میری آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ گئیں جب انہوں نے میرے ہاتھ میں اپنے بیٹے کے نام کی انگوٹھی پہنائی۔ ان کے بیٹے نے مجھے باقاعدہ طور پر ہاتھ جوڑ کر یہ کہا کہ میں پچھلے 10 سالوں سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اور آج میرا انتظار ختم ہوا، لہٰذا اب تم منع نہیں کر سکتی۔ تو مجھے تمہارے بچوں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہم ایک نئی جگہ جا کر نئے شہر میں اپنی زندگی بسائیں گے۔ میں نے کاغذات مکمل کر لیے، بس کچھ قانونی کارروائی رہتی ہے، پھر میں، امی، تم اور بچے یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوسرے ملک جا کر رہنے لگیں گے، جہاں کوئی غم نہ ہوگا۔ یہ سب کچھ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ شاید میری دعاؤں کا ثمر تھا جو میں اکثر رات کو اٹھ کر سجدے میں مانگا کرتی تھی۔ ثریا خالہ کے بیٹے جیسا لائق فائق شوہر اگر مجھے مل ہی جاتا تو زندگی گلزار ہو جاتی،
لیکن اب بھی دیر نہیں ہوئی تھی، میرے بچوں نے بھی میرے شوہر سے خوب دل لگا لیا، اور اب میں ان کے ساتھ ایک دوسرے انتہائی پرسکون ملک میں اپنے نو سے دور زندگی گزار رہی ہوں۔ میری زبان پر صرف اور صرف شکر گزاری ہی ہوتی ہے، اور میں اپنی زندگی کی اس کایا پلٹ پر حیران ہو کر مسکرا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں لکھنی تھی، لیکن بہت سے غموں کو گزار کر آج سارے غم ختم ہو گئے تھے، اور اب صرف اور صرف خوشیاں ہی خوشیاں میری زندگی میں چھائی ہوئی تھی۔ اب مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں تھا، بلکہ میری زندگی اب شکر گزاری میں گزر رہی تھی۔